علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا، اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا، کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں، اور جج کون ہے؟ قاضی شریح، اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس کا؟ علی نے بنایا، لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف۔ اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے، وہ زیرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زیرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زیرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے، ابھی زیرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، بھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زیرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زیرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زیرہ ہے۔ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زیرہ ہے اور میں زیرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہٰذا یہ زیرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زیرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہٰذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا۔ جب غلام کر گھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے۔ غلام نے گواہی دی کہ یہ زیرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔
اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹگھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے، اے یہودی، حضرت علی زنا کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زنا کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زنا کے مالک تم ہو، اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زنا کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زنا تمہاری رہے گی، اس زنا پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زنا بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زنا میں حضرت علی کی تھی، زنا حضرت علی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زنا کو اٹھاتا ہے، کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب میرا فیصلہ سن لیجیے جج صاحب، قاضی صاحب، حضرت علی سچے ہیں، یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے، یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی، کوئی نہیں تھا، میں اس کو اٹھا لایا، 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا، اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے، پھر دیکھیں کیا ریئیکشن لیتے ہیں۔ پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے، اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ زنا علی کی ہے، میں علی کو دے رہا ہوں، اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا۔ آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ عمر ابن عاص کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ 3 بجے رات میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے 3 بجے رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے، جو بھی ہو، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ 20 تقریر میں آپ کسی کا ٹاپک بدلوائیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ خود سوچو کہ بہار بنگال تنگ آ گئے ہیں، جو چیز نہیں وہ سب نہیں ہوتا ہے۔ غیر مسلم ہے تو آگے بٹھا لو، لائیے، ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، آپ لائیے ان کو آگے بٹھا لیے، جو بھی ہوں، کوئی بھی مکھیا ہوں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بیچ میں تقریر چل رہی، اسلامی تقریر چل رہی، قرآن حدیث کی تقریر سن رہی، اب آپ وید سننا چاہتے ہیں، یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں، آپ قرآن حدیث کے نام پہ وید سننا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلیو نہیں رہی، سارا وید کی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہا معاملہ، نوٹنکی بن کے رہ گئی ہے جلسوں کی۔ رات کے 2:35 ہو رہے ہیں، اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے، شیو راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں، نوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے، وہ رات میں 2:35 پہ جاگیں گے، اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے۔ جلسہ ہو، غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے، تب ہم کو بلائیے، ہم وید پڑھیں گے، آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کیا سمجھے گی بیچاری؟ ہم وید پڑھ دیں گے، ابھی اتنا وید پڑھ دیں گے، اتنا وید پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے،
اب یہ صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ کیا جانیں, یہ تو ایک ہندو ہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹاپک 20 تقریر میں آپ بدلوائیں. یا تو آپ پہلے ٹاپک دے دیتے ہمیں, مولانا صاحب آپ کا ٹاپک یہ رہے گا, آپ کو اس پہ بولنا ہے. آپ پہلے ہمیں ٹاپک نہیں دے رہے ہیں, جلسے کا ڈیٹ لے رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے, اور پھر بیچ میں آپ ہم سے کہیں گے کہ وید پڑھیے. یہ چیز سسٹم صحیح نہیں ہے. اب یہاں سے ہم وید کہاں سے گھسیڑیں بتائیے تو آپ. اب گھسیڑ رہے ہیں تو ہمارا موضوع چھوٹ رہا ہے, جس پہ ہم بول رہے ہیں وہ ہمارا چھوٹ رہا ہے. اور یہ تقریر جب یوٹیوب کے ذریعے دوسرے لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ مولوی کتنا جاہل ہے, بول رہا تھا اس پہ اور پھر آ گیا اس پہ, اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ کتنے ملا مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا صبر کریے آپ. مکھیا جی سے میری گزارش ہے, جس نے پرچہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ٹاپک پہلے دیا کریں, 20 تقریر میں گڑبڑ نہ کرائیں. چاہے ہمیں بلائیں یا نہ بلائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں, اللہ کی قسم کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں مت بلائیے آپ, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر رہا ہوں, مت بلائیے ہمیں. ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں بہار میں اور جھارکھنڈ میں, کیونکہ میں 20 سال سے پک چکا ہوں. مت بلائیے مجھے, میں کہہ دے رہا ہوں بس. لیکن 20 تقریر میں اس طریقے سے رسوا مت کریے کسی کو آپ, کسی کا ٹاپک چینج کرا کر. مجھے اچھا نہیں لگا یہ آج. تو سنیے میرے بھائیوں, جو بات میں بول رہا تھا وہ یہ کہ عمر ابن عاص کے لڑکے کو اس بات پہ یہودی لڑکے کو کوڑا مار دیا کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکلا. ایک تھپڑ مار دیا, اور چھوٹا سا بچہ, وہ 12 سال کا یہودی بچہ, سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں اب جاؤں گا اور میں اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے اس کی شکایت کروں گا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے. بیٹا کیا کہتا ہے, عمر ابن عاص کا بیٹا کیا کہتا ہے یہودی بچے سے, ارے جا جس سے بھی شکایت کرنا ہو کر, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میں اسی گورنر کا بیٹا ہوں, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر یہودی بچے کی ہمت نہیں ہوئی, بھائی گورنر کا بیٹا ہے اب کیا ہوگا. جیسے یو پی میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھوا دیا. اب سوچئے اتر پردیش کی فضا کیا ہو رہی ہے. انڈا چوری, کتاب چوری, بکری چوری, یہ مقدمے لگے ہیں اعظم خان کے اوپر, ابھی تک 2 سال سے جیل میں ہے. اور ایک آدمی منتری کا بیٹا 8 کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دیا تو 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. 4 مہینے میں جیل سے باہر آ گیا. کیوں, منتری کا بیٹا ہے اور گرا راج منتری کا بیٹا ہے. تو اب آپ سوچئے کون کیا کر سکتا ہے. تو وہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے سوچ لیا کہ میرا کیا اب کیا ہوگا. یہودی بچے نے سوچا یہ تو اس گورنر کا بیٹا ہے. 1 مہینے کے بعد جب حضرت عمر آتے ہیں اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا, پوچھا تم عمر ابن عاص سے خوش ہو یا نہیں, میں نے جس کو گورنر بنایا تھا تم اس سے خوش ہو یا نہیں. تمام لوگ کہتے ہیں خوش ہیں, عمر ابن عاص کی حکومت بہت اچھی چل رہی ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہی 12 سال کا یہودی کا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں عمر ابن عاص سے خوش ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن امیر المومنین ایک چیز کا انصاف مجھے چاہیے. آج سے 1 مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا تھا صرف اس لیے کہ میرا گھوڑا ان کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا. اسی بات پر غصہ ہو کر انہوں نے تھپڑ مار دیا تھا. اچھا ادھر آؤ. اس 12 سال کے بچے کو بلایا اور یہودی بچے کو بلایا, ادھر آؤ, اپنی گود میں بٹھایا, پوری بات بتاؤ. پوری بات بتائی, کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے مارا. کہا پھر تم نے شکایت کیوں نہیں کی. کہا اس لیے نہیں کی کہ عمر ابن عاص کے پاس جب میں آ رہا تھا تو عمر ابن عاص کا بیٹا مجھ سے بولا میرا کچھ نہیں ہوگا, میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں, میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا چلو 1 تھپڑ مارو. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بیٹے کے مارا گیا, زور سے تھپڑ لگایا گیا, جلاد نے تھپڑ لگایا. پھر عمر ابن عاص سے کہا آپ بھی ادھر آئیے. عمر ابن عاص نے کہا مجھے کیوں. جلاد سے کہا 1 تھپڑ اس کے باپ کے بھی مارو, اس گورنر کے بھی مارو. پوچھا ایسا کیوں. کہا پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتاتا ہوں. 1 تھپڑ عمر ابن عاص کے بھی پڑ گیا. عمر ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے, بیٹے نے مارا تھا, بیٹے کو مارا گیا, لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین, کیا آپ یہ بتائیں گے. فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے, تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے, تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے. تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس
शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये इंसाफ था, ये फैसला था मेरे भाइयों उस जमाने का। कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो, लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो, ये मत देखो कि ये मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। एक और चीज कुरान कहता है, कुरान ने ये बात बताई है और इस बात पर हम आपकी बात थोड़ा सा रख लेंगे, वेदों के मंत्र भी चलो इसमें हम थोड़े से जोड़ देंगे मेरे भाइयों। यहाँ पर कुरान ने दुश्मनी की एक वजह ये बताई है कि दुश्मनी कब होती है लोगों के दरमियान, उसके जड़ को खत्म कर दिया है। और उसके जड़ को खत्म करते हुए क्या कहा, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह, जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। भाई तुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा, ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए, इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम भोम सुनना चाहते हैं, समझ से बाहर की बात है। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी है, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान को, तुम किसी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे। असली रब को बुरा कहेंगे तो इसका मतलब ये कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो। फरमाया कि वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है, और इसको सब मानते हैं, दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख लें, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में, अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, देख रहे हैं आप, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ। इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदे
देवस्य सवितुपरिष्टुति, महिदेवस्य सवितुपरिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुरदयमाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुरदयमाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराए आसमान, नई सुपथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान, हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए